بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 4 عنوانات: پہلا ٹرین کا حادثہ، دوسرا چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد اور آفٹر میتھ میں الیکشن، کنسیکوئنٹلی الیکشن، اور تیسرا ارشد ملک اور احتساب عدالت اور ویڈیوز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور چوتھا ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے مصنوعی سچائی یا گھڑی ہوئی سچائی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ٹرین حادثہ: راولپنڈی سے کوئٹہ جاتے ہوئے اکبر ایکسپریس رحیم یار خان کے قریب یا صادق آباد کے قریب حادثہ اسے درپیش ہوا اور 23 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور درجنوں اس کے علاوہ زخمی بھی ہوئے۔ آئے روز حادثے ہوتے ہیں، یہ چند دنوں میں تو خاصے ہی ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم وطنوں کو، سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ہم ظاہر دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جو جان سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان اور لاحقین کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور نعم البدل عطا فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے لاحقین کو بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ۔ اور دوسرا عنوان ہے چیئرمین سینٹ، ظاہر ہے آج کل کا سب سے بڑا کرنٹ ایشو ہے، اس کے خلاف نو کانفیڈنس۔ جیسے سب لوگ جان ہی چکے ہیں کہ رہبر کمیٹی اپوزیشن کی یا سٹیئرنگ کمیٹی جو اپوزیشن کی ہے، 9 پارٹیز اپوزیشن کا اتحاد کہہ لیں یا یونیفائیڈ یا یونائٹڈ اپوزیشن کہہ لیں، جس کے کانسٹیچوئنٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی ANP، PKMAP یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی جگزی صاحب کی، اور JUI فضل الرحمان صاحب کی، اسی طرح ایک اہل حدیث کا گروپ، ایک JUP ہے، لیکن اس میں جن کی پریزنس ہے وہ پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹر ہیں، یعنی سینٹ کے حوالے سے پریزنس جو ہے، اور 21 ہی اویلیبل ہیں۔ نون لیگ کے ویسے تو 31 ہونے تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کیونکہ اویلیبل نہیں ہے، باقی 30 رہ گیا۔ 30 میں بھی ٹیکنیکلی یا آفیشلی آپ کہہ لیں کہ 17 نون لیگ کے ٹکٹ پر ہیں، اور 13 جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ کیوں آزاد ہیں؟ یہ ایک بونا سا شخص، ذہنی طور پر کینہ پرور اور ذہنی طور پر بھی چھوٹے قد کا، اور ویسے بھی چھوٹے قد کا، گویا ایک بچھو تھا جو کسی اعلیٰ عدالتی عہدے پر پہنچا۔ اس نے کئی ڈنک مارے پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نظام کو، عدالتی نظام ہو یا انتظام ویسے ایڈمنسٹریشن ہو۔ تو ان میں سے ایک پاورفل ڈنک یہ تھا کہ جب سینٹ کے کینڈیڈیٹس فائنل ہو گئے، ان کے نامینیشنز وغیرہ سب کچھ ہو گیا، ٹکٹ ایشو ہو گئے، اور وہ ٹائم ختم ہو گیا کہ ٹکٹس کو ریپلیس کیا جا سکے، تو اس نے اپنی جو ایک کینہ تھا اس کے ذہن میں یا اس کے دل میں، جو زہر تھا، وہ اس نے انڈیلا اور کاٹا سسٹم کو، اور ان کو وہ جو 13 سینیٹرز اب آزاد ہیں، لیکن ویسے مسلم لیگ کے ووٹرز کے حوالے سے بنے ہیں، اور اپیرنٹلی انہی سے ان کے الیجنس ہے، آؤن کرتے ہیں مسلم لیگ کو، اور مسلم لیگ نواز ان کو آؤن کرتی ہے۔ تو ان کے ٹکٹ اس نے نلیفائی قرار دے دیے۔ وہ نواز شریف صاحب کو، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ بن نہیں سکتے تھے بقول ان چھوٹی ذہنیت کے فیصلے کے مطابق، کہ کیونکہ وہ بہت بڑے بدمعاش تھے،
کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی نا، صادق و امین نہیں رہے تھے، لہذا وہ کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں بن سکتے تھے بقول ان کے. تو یعنی یہ فراڈ کیا گیا، یہ شرارت کی گئی ایک انصاف کے نام پر، کہ جان بوجھ کر وہ جب ٹائم گزر گیا، جب تم فیصلہ کر کے اس کو نلیفائی کر سکتے ہو تو اس پروسیس کو بھی اسی طرح کر سکتے ہو کہ ساتھ ہی کیونکہ یہ اب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں، لہذا جو بھی نیا اس کا ریپلیسمنٹ ہوگی پارٹی کی طرف سے وہ اس کو ایشو کر دے ٹکٹ. لیکن خباثت اور پلان یہی تھا کہ ایسے کرنا ہے تاکہ ان کو انہنج کیا جا سکے، ان کو پیرنٹ پارٹی سے علیحدہ کر کے تو کچھ ٹمپٹیشن اور کچھ ان پر بوجھ ڈال کے ڈرا دھمکا کے ان کو نون لیگ سے علیحدہ کیا جا سکے. لیکن سو فار تو وہ بہرحال علیحدہ نہیں ہوئے. اب آگے رب جانتا ہے، کیونکہ بہرحال روایت تو پاکستان میں ایسی ہے کہ لوگ یا نوٹوں کے تھالوں تلے دب جاتے ہیں جی، تو یا کہیں پھر دھمکی وغیرہ اہل اخفا دیوتا پتہ نہیں کیا کیا طاقتیں ہیں جو کار فرما رہتی ہیں. تو ان کا موڈ جس طرح ہو پھر اکارڈنگلی بعض لوگ اسی طرح اپنی خیریت سمجھتے ہیں یا اس کو فائدہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال مسلم لیگ نواز کے اویلیبل سینیٹرز جو ان کا گمان ہے کہ انہیں ملیں گے وہ 30 ہیں، پیپلز پارٹی کے 21 ہیں، اور JUIF کے 4 ہیں، PKMAP کے یعنی پختونخوا چکتی پارٹی کے 4 ہیں، ANP کا 1 ہے، اور بزنجو صاحب کی اپنی پارٹی یعنی جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اپنے بھی 5 ہیں. تو اس طرح ٹوٹل ملا کے جو مسلم لیگ اینڈ اپوزیشن ساری پارٹیاں ملا کے جو ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں وہ 65 ہیں. یعنی اگر کسی کے نوٹوں کا کمال نہ ہوا اور یہ اپنے ضمیر کے مطابق رہے، جو ان کی اپرنٹ ایلیجنس ہے اسی کے مطابق رہے، تو پھر 65 ووٹ ملیں گے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ جناب حاصل بزنجو صاحب کو. اور اس سے پہلے ظاہر نو کانفیڈنس کے لیے بھی انہیں یہ سارے ملیں گے، اور صادق سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آلریڈی مووڈ ہے، اور پھر 7 دن کے بعد اور 14 دن کے اندر اس پر ووٹنگ ہوگی. تو دیکھیں اس پر کیا صورتحال بنتی ہے. جبکہ دوسری طرف جو حکومتی پارٹیاں ہیں PTI کے 14 ہیں، MQM جو اس کی اتحادی ہے اس کے 5 ہیں، اور فنکشنل لیگ جو پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی ہے اس کا 1 ہے، اور فاٹا سابق فاٹا جو ہے اس کے 7 ہیں. تو BNP مینگل صاحب کا 1 ہے، اور باپ جو سنجرانی موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، ان کا باپ ویسے بڑے عجیب سا نام بنتا ہے، بہرحال بلوچستان عوامی پارٹی جن کی بلوچستان میں حکومت بھی ہے، کولیشن ان کی قیادت میں، تو ان کے اپنے 8 ہیں. اس طرح ٹوٹل حکومت جن کو ایکسپیکٹ کر سکتی ہے وہ 36 یا 36 ہیں. اب 2 اور ہیں وہ بھی عجیب ہیں، جماعت اسلامی کے 2، وہ فری بوٹرز ہیں، یعنی نہ وہ اپوزیشن کا عون کرتے ہیں نہ وہ بظاہر حکومت کو عون کرتے ہیں. تو گویا وہ فری بوٹرز ہیں، یا جناب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں وہ ہڑیلو کٹے ہیں، جو پنجابی میں جس کو ہڑیلو کٹا کہا جاتا ہے وہ ہیں فری بوٹرز. تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اب کیونکہ PTI کے ساتھ بھی وہ باوجہ علل اعلان نہیں جانا چاہتے لیکن اس کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے، لہذا وہ PTI کو ایک ڈسٹنس پر رہ کر سپورٹ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بظاہر فری ووٹرز رہیں گے. اور لیکن سٹل یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے، کیونکہ 1000 ifs and buts کہتے ہیں نا کہ there is a large slip between cup and the lip. تو ابھی لارج سلپ ہے، دیکھیں کیا بنے گا. تو حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب سے ملاقات سنجرانی صاحب نے کی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں ہونے دیں گے،
اور مل کر اس کو شکست دیں گے وغیرہ وغیرہ. اب ان کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے، کیونکہ نمبر گیمز تو بالکل صاف ہے. اگر ہے وہ جادو کی چھڑی تو یا تو ان کے سپانسرز ہیں، اہل اخفا ہیں، دیوتا ہیں جی، وہ جنہوں نے پہلے مینیپولیشن کی تھی، زور زبردستی کر کے ان کو سینٹ کا چیئرمین بنوایا تھا، یا پھر تھیلے ہیں نوٹوں کے، کیونکہ نوٹوں کے تھیلے ماشاءاللہ کافی بابرکت ہوتے ہیں. یعنی رکھے نا گردن پر تو گردن جھک جاتی ہے. بڑی کم گردنیں ہیں جو نہیں جھکتی، اور جو نہیں جھکتی ان کا علاج بھی ان کے پاس ہے. ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد ہوتا ہے جی. اب کون چاہے گا کہ اس کی جیب سے ایٹم بم برآمد ہو؟ ہر کوئی تو رانا ثناء اللہ بننے کا خواہش مند نہیں ہے نا. تو اس لیے یعنی ان کی صداقت و امانت کا یہ کمال ہے کہ وہ 36 ووٹس ہونے کے باوجود وہ 53 کر کے دکھائیں گے یا اس سے باف. یعنی دیکھیں نا کتنی سیچوریٹڈ ہے صداقت و امانت ہیں کہ اس بانج صداقت و امانت سے بھی اتنے ووٹ برآمد ہو سکتے ہیں. تو اس کو ہم کرامت ہی کہہ سکتے ہیں. ویسے آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف جو ہے وہاں کی کرامتیں تو اب گویا ضرب المثل ہیں جی. تو دیکھیں وہ کرامتیں یا راول پنڈی کے جو دیوتا ہیں ان کی کرامتیں، یا دونوں مل کر کوئی کون سا معجزہ بپا ہوتا ہے. جو معجزہ بپا ہوگا تو وہ ظاہر ہے معجزہ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہوگا کہ پاکستان کے جسد سیاست میں ابھی کچھ سالیڈیٹی باقی رہے جس کو پگھلایا نہیں جا سکا. تو ہم یہ سمجھیں گے ان کیس آف سکسیس آف نو موشن اگینسٹ دا کرنٹ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے. تو بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور سنسنی خیز ہوگی. تو دیکھتے ہیں کیا رنگ اختیار کرتا ہے موسم. اب تیسرا عنوان ہے وہی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس. مریم نواز کی طرف سے ریلیزڈ ویڈیوز اگینسٹ ارشد ملک دا اکاؤنٹیبلٹی جج، وہی جج جس نے وہ سزا پروناؤنس کی، سینٹنس کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو، اور پھر مبینہ طور پر وہ پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرا بازو مروڑا گیا، آئی ہیو بین فورسڈ ٹو گیو دیٹ ورڈکٹ، اور مجھے ڈکٹیشن دی گئی اور میں نے ڈکٹیشن لے لی ہے جی. کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، کہتے ہیں نا ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں. لیکن بہرحال یہ پشیمانی اب بھی اتنی یوز لیس نہیں ہے. تو دیکھیں وہی جو صداقت و امانت اتنی نازک تھی کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ نہیں لی، تو وہ صادق اور امین نہیں رہے. وہ اگرچہ عوام نے انہیں الیکٹ کیا تھا وہ اہل نہیں رہے. ظاہر صداقت و امانت تو شرط اول تھی حالانکہ اس سے بڑا نانسنس اور کوئی نہیں ہے کہ خود ججوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ سیلریڈ پرسن ایکرول میتھڈ اکاؤنٹنگ یوز کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. میں باقاعدہ لائسنس یافتہ ٹیکس کا پروفیشنل ہوں. ایکرول میتھڈ سیلریڈ پرسنس یوز نہیں کرتے. 99.9% لوگ کیش میتھڈ یوز کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کھینچ تان کے وہی نتیجہ نکالنا تھا تو نکال لیا. سچائی گھڑنی تھی اور وہ گھڑ لی. مصنوعی سچائی، اسی کے متعلق نظم آپ سنیں گے. تو بہرحال دیکھیں وہ صداقت و امانت اتنی نازک تھی. ادھر صداقت و امانت نائب چیئرمین کے خلاف ویڈیوز اویلیبل ہیں. وہ ان کی ہیرسمنٹ کی شکار خاتون موجود ہے، عون کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے. یعنی اس سے ڈائریکٹ ایویڈنس اور کیا ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو موجود ہے، بندہ جیتا جاگتا موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ صادق و امین ہیں. کسی حکومتی ادارے نے نہ ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگز انیشیٹ کی، نہ ان کے خلاف کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ اور کے آگا کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے. وہ صداقت و امانت جو ہے ان کی یعنی
گرانٹڈ نہیں ہے، لیکن ان کی گرانٹڈ ہے جن کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. یعنی دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی ثبوت پاسبل ہے؟ تو بہرحال اسی طرح ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز اویلیبل ہے. انہوں نے اس کے کنٹینٹس کو بالکل ڈینائی نہیں کیا، بس ایک ہیکنیڈ فریز یوز کیا، جی حقائق کو توڑ موڑ روڑ کر اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ وہ. نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ لا منسٹر نے کوئی ریفرنس انیشیٹ کیا، بلکہ یہ کہ فروغ نسیم سے جو لا منسٹر ہیں ان سے جب رپورٹرز نے پوچھا کہ حضور یہ آپ ہی نے اپوائنٹ کیا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں، آرٹیکل 203 آف دی اسلامک ریپبلک آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک میں یہ دیکھیں کورٹس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ اس کا پرویو ہے، وہ یہ ایکشن لیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وی آر ویٹنگ فار دیئر ریسپانس فار دی ریسپانس آف لا منسٹری. یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور درمیان میں ارشد ملک صاحب عدالت میں بیٹھ بھی رہے ہیں. یعنی کمال ہے نا کہ ادھر تو لوہے کی صداقت و امانت بنی ہے اور ادھر جو ہے وہ کانچ کی بھی نہیں تھی، ادھر گویا کسی فلوئڈ میٹیریل کی تھی. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان سے ایکٹنگ چیف جسٹس، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان سے ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ملاقات کی ہے. ارشد ملک صاحب نے بھی ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 مرتبہ ملاقات کی ہے، اور پھر بھی سو فار دے آر کنفیوزڈ، دے آر اسٹنڈ. یعنی یہ جو آنسلاٹ ہے، یہ سچائی جب پھینکی ہے مریم نواز نے تو گویا سب کے حواس جو ہیں وہ کھو چکے ہیں کہ اب کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ارشد ملک کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر تو وہ بولڈ ہو جائے گا نا کہ اب میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں، اب پوری سچائی آن کر لیتا ہوں. وہ کہے گا کہ فلاں 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 فلاں، چھوٹے قد بڑے قد، چھوٹا دن بڑا دن، انہوں نے مجھے کہا تھا، اور ان کو اور فردر اس نے فلاں نے مجھے کہا تھا، اور جو اب ہیں انہوں نے کہا تھا. تو پھر یہ ایک ڈومینو وہ کیا کہتے ہیں افیکٹ ہے، یہ ایک اپنا چین ریاکشن یا ایکشن ہے کہ جو سٹاپ نہیں ہوگا. یعنی یہ اب ارشد ملک کی سکن کو سیو کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، وہ اسے کب کا قربان کر چکے ہوتے، لیکن اس قربانی میں اپنی قربانی بھی ہو سکتی ہے. یعنی فائز عیسیٰ کے متعلق تو کہتے ہیں کہ 7 سمندر پار کوئی چیز ہے جو انہوں نے بتائی نہیں ہے جی مبینہ طور پر، لہذا وہ صادق و امین نہیں رہے. لیکن نیب چیئرمین جو ہے دندناتا پھرتا ہے، سارے پروف سامنے ہیں، اور الٹا بلیک میل کر رہا ہے ان کے خلاف کیسز نیب میں، یعنی ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آرز اور کیسز انیشیٹ کر جو وہ خاتون یا اس کا خامند ہے. اور ارشد ملک صاحب ہیں ایز یوزول فیصلے کر رہے ہیں، صداقت و امانت کی گویا تجسیم ہے، وہ کرسی پر بیٹھے، نو پرابلم. یہ بو العجبی اپنے دیس کی ہے، کسی اور ستارے مریخ وغیرہ کی نہیں ہے، یہ اس پاکستان میں ہو رہا ہے. اور دنیا میں عام طور پر سب سے زیادہ سندیٹو ادارہ عدلیہ ہوتی ہے، اس کے یہ حالات ہیں کہ ایک شخص کی عداوت اور اس کے کینے میں اور اس کے خلاف نفرت اور حسد اور بغض میں پورے نظام کا ستیہ ناش پھیر دیا، اور وہ سپانسرز ہیں جی، اب وہ بھی بے ہوش ہیں کہ کیا کریں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ پائے رفت نہ جائے ماندن. تو اسی سلسلے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کوئی صاحب ہیں جن کا نام اشتیاق احمد مرزا ہے، خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، کہتے ہیں کہ میں سوشل ورکر بھی ہوں. یقیناً ہوں، ہم تو ان کی صداقت و امانت کے قائل ہی ہیں سب کی. تو انہوں نے اپنے وکیل، خود وکیل ہیں لیکن پھر وکیل کے ہی تھرو، ایک اور وکیل کے تھرو، ان لائرز یا اس ایڈوکیٹ کا نام چودھری منیر صادق ہے، وہ ایڈوکیٹ ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ اس ویڈیو کو پروب کیا جائے، اس ایشو کو پروب کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے.
کیونکہ انہیں تو بھارت قوم کا درد ہے، وہ تو چلے گئے اچھا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے ساتھ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع کریں. دیکھیں نا، وہ ایک لفظ کہیں گھر بیٹھ کر ادا کیا تھا وہ جو نون لیگ کے سینیٹر تھے، اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور عدالت میں بلا کر انتہائی گھٹیا انداز میں یعنی ان سے انٹریکشن یا ان سے بات چیت ججوں نے کی. کتنے ہی نون لیگ کے لیڈرز ہیں سامنے جن کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوئیں، لیکن اب نہیں ہو رہی. اب ان ارشد ملک کے خلاف کر دیں، اس نے بھی تو ریڈیکیول کیا ہے، چلو اور ایکشن نہیں لیتے، کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع کرتے ہیں. بھائی کیا خیال ہے؟ تو بہرحال یہ اشتیاق احمد مرزا نے پٹیشن تھرو منیر صادق ایڈوکیٹ موو کیے. اب دیکھیں کہ وہ کس کا انتظار کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ انتظار لا منسٹری کا، لا منسٹری اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور میں اور آپ انتظار پتہ نہیں چاہیے کس چیز کا کریں. تو بہرحال اب بات بہت لمبی ہوگی، معذرت اس کے ساتھ ہی. اور ساتھ اب چوتھا عنوان نظم جو ہے مصنوعی سچائی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہی مصنوعی سچائی ہے جو ہماری عدلیہ نے، ہمارے نام نہاد سیکیورٹی اداروں نے اور سب نے ایک پیج پر رہ کر گھڑی ہے. مصنوعی سچائی یا گھڑی ہوئی سچائی. تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں. یہ جو بونے ہوتے ہیں نا چھوٹے، جس طرح وہ ریٹائرڈ آدمی ہے وہ بھی بونا تھا، ذہنی طور پر بھی بونا تھا. تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں، تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں، پاگل یہ مردے کو کھڑا کرتے ہیں. تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں، پاگل یہ مردے کو کھڑا کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک اوباش شخص جس نے 100 روپے بھی بزنس کر کے کبھی نہیں کمایا، جوا کھیل کے کمایا ہو، جوا کھیل کر کمایا، وہ علیحدہ بات ہے، یا چلو کوئی کرکٹ شرکٹ یہ وہ، لیکن بہرحال کوئی ریگولر جس کو بزنس عام دنیا سمجھتی وہ کر کے نہیں کمایا، یا صدقہ و خیرات اکٹھا کیا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، اس سے جوا کھیلا ہے، یا ادروائز کرکٹ پر بیٹ لگائی ہے. لیکن ان کے ساتھ سے ٹھیک ہیں، صداقت و امانت کے معیار کے عین مطابق ہیں، اگر کہیں نہیں تھے تو کھینچ کے کر دیے گئے. تو تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں، پاگل یہ مردے کو کھڑا کرتے ہیں. سچائی یہ مانتے ہی نہیں کبھی، ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ سچائی کبھی مان لیں، کہ سچائی یہ مانتے ہی نہیں کبھی، بس اسے ہر بار گھڑا کرتے ہیں. سچائی جو اویلیبل ہے اس کو نہیں مانتے، اپنی کریٹ کرتے ہیں. سچائی یہ مانتے ہی نہیں کبھی، بس اسے ہر بار گھڑا کرتے ہیں. کم ظرف زور آور کو پوجتے ہیں، کم ظرف زور آور کو پوجتے ہیں. جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ طاقتوروں کو پوجتے ہیں، منہ زوروں کو. کم ظرف زور آور کو پوجتے ہیں، قیدی ضمیر ہی کے اڑا کرتے ہیں. یعنی جسے کنشنس اپنا عزیز ہو نا، تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اس کی کنسیکوینسز یہ ہیں کہ وہ مصیبتیں جھیلتے ہیں. کم ظرف زور آور کو پوجتے ہیں، قیدی ضمیر ہی کے اڑا کرتے ہیں. یعنی بندے دو ٹائپ کے ہیں نا، ایک ہیں جو کم ظرف ہیں، وہ طاقتوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں. دوسرے ہیں جو ضمیر رکھتے ہیں، وہ اس ضمیر کے قیدی رہتے ہیں، اس پر اڑ جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. تو کم ظرف زور آور کو پوجتے ہیں، قیدی ضمیر ہی کے اڑا کرتے ہیں. بزدل غلامی پہ شاکر ہوتے ہیں، بزدل غلامی پہ شاکر ہوتے ہیں. غیرت مند ہی فقط لڑا کرتے ہیں. جو بزدل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، حضور سلام ہے ساڈا، بوٹ اگاں کرو اسی پالش کریے. جی، بزدل غلامی پہ شاکر ہوتے ہیں، غیرت مند ہی فقط لڑا کرتے ہیں. بعض ہر صورت حیات چاہتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایٹ اینی کاسٹ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں. ان کا کوئی وہ تھریش ہولڈ نہیں ہوتا کہ جب وہ کراس ہو جائے تو پھر زندگی اور موت بےمانی ہو جاتی ہے، پھر وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ریئر ہیں کہ بعض ہر صورت حیات چاہتے ہیں، بیر حق اول العزم مرا کرتے ہیں. یعنی حق کے لیے اول العزم
خدا داد جن میں عظیمت ہے وہی لڑ کر مرتے ہیں، ورنہ عموماً میرے جیسے لوگ جو وہ صورت حیات ہی چاہتے ہیں، وہ طاقتوروں کے نیچے ہی لگ جاتے ہیں۔ بعض ہر صورت حیات چاہتے ہیں، بیر حق اول العزم مرا کرتے ہیں، اور تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں، تعجب ہے بونوں کو بڑا کرتے ہیں، پاگل یہ مردے کو کھڑا کرتے ہیں، سچائی یہ مانتے ہی نہیں کبھی، بس اسے ہر بار گھڑا کرتے ہیں، کم ظرف زور آور کو پوجتے ہیں، قیدی ضمیر ہی کے اڑا کرتے ہیں، بزدل غلامی پہ شاکر ہوتے ہیں، غیرت مند ہی فقط لڑا کرتے ہیں، بعض ہر صورت حیات چاہتے ہیں، بیر حق اول العزم مرا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔